اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. As we all know that we are discussing the tafseer of surah al-Maida, which is the fifth chapter of Quran, and in the last lecture, in the previous lecture, we talked about the topic of wasila. The topic of wasila, it is mentioned in the verse number 35 in this verse of this ayat al-Maida. So آج ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 35 کے بعد from the verse number 36 what is there for us. Let me share the screen with you and inshallah we'll take it from there. For Quran, and this is today's verse that we're going to talk about. There are a couple of verses that we have selected for today. Surah Al-Ma'idah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah says in verse number 36, ayat number 36 ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامت ما تقبل منهم وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. یہ ایک بڑی دلچسپ آیت ہے، ایک بڑی منفرد آیت ہے جس میں اللہ ایک اعلان کر رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ you can read the translation, as for disbelievers, even if they were to possess everything in this world twice over and offer it all to ransom themselves from the punishment of the day of judgment, it would never be accepted from them and they will suffer a painful punishment. تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کافروں کے بارے میں کہ اگر ان کے پاس جو کچھ بھی اس زمین کے اندر ہے ایوری تھنگ، یہاں پر زمین سے مراد یہ زمین ارتھ یہ بھی ہے، اور بعض اوقات ارض کا مطلب یہ پوری کائنات بھی ہوتی ہے. تو یہ جو زمین ہے اس میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے، اگر وہ سارا ڈبل کر دیا جائے، دگنا کر دیا جائے، اور وہ سب کے سب کافروں کے پاس آ جائے، یعنی جتنے بھی خزانے ہیں، مال و دولت ہے، جو کچھ بھی فیسلٹیز اس دنیا میں ہیں، اگر وہ سب کے سب کافروں کے پاس آ جائیں اور ڈبل ہو کے آ جائیں، تو اور یہ پھر وہ سب کا سب آفر کریں، اللہ کو پیش کریں کہ اے اللہ تو یہ سارا مال و دولت جو کچھ بھی ہے تو ہم سے لے لے، رینسم جزیے کے طور پر، تاوان کے طور پر، جرمانے کے طور پر. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ یہ جزیے کے طور پہ دینا چاہیں گے تاکہ قیامت کے دن ان کو عذاب نہ ملے، ما تقبل منہم، ان سے یہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بڑی سمپل سی بیسک سی آیت ہے، لیکن اس میں دو تین پوائنٹس جس پہ ہم نے اشارہ کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کتنی ایک مثال دے رہا ہے نا، کتنی بڑی مثال دے رہا ہے کہ اس زمین میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی ہے ایوری سنگل تھنگ، یہ کافروں کے پاس آ جائے اور ڈبل ہو کے آ جائے. فار ایگزامپل اس وقت زمین میں مثال کے طور پر پوری زمین میں 100 ٹن سونا ہے فار ایگزامپل، تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ڈبل بھی ہو جائے، یہ 200 ٹن بھی ہو جائے، اگر اس زمین میں فار ایگزامپل 100 ٹن کے ہیرے موجود ہیں، وہ 200 ٹن بھی ہو جائیں، جو بھی دنیا کی دولت آپ سمجھ سکتے ہیں نا، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ سب ہو اور ڈبل ہو جائے، دگنی ہو جائے، اور کافروں کے پاس ہو جائے، ایوری سنگل تھنگ کافروں کی ہو جائے، اینڈ دے کم اپ ٹو اللہ اینڈ سے اے اللہ ہمیں قیامت کا دن کا عذاب نہ دے، اس کے بدلے میں یہ ساری دولت ہم سے لے لے، یہ سارا ہم سے مال لے لے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ما تقبل منہ، ان سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی اللہ جو ہے وہ ان سے یہ مال و دولت سنگلر یا یہ ڈبل بھی ہو جائے تب بھی قبول نہیں کرے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کتنی آسان سی آیت ہے، اسٹریٹ فارورڈ سی. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اللہ نے یہ مثال کیوں دی ہے.
یہ مثال جو ہے وہ یہ کہ دگنی بھی ہو جائے تب بھی میں نہیں مانوں گا تاوان میں ان کے بدلے میں. کیوں خدا نے یہ مثال دی؟ آگے چلتے ہیں. پہلا لفظ جو اللہ نے یہاں پہ استعمال کیا ہے نا وہ ہے ان الذین کفروا اینڈ فار ڈس بلیورس. یہ یاد رکھے گا کہ اللہ نے یہ کافروں سے مثال دی ہے. جو کافر ہے نا اللہ نے ان کے بارے میں کہا ہے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ آر all non Muslims deemed as کافر؟ کیا سب کے سب مسلمان یعنی دنیا میں اس وقت جو ہے وہ فار ایگزامپل 1 بلین مسلمز ہیں تو بقیہ جو 7 بلین لوگ ہیں یہ کیا ہیں؟ کیا سب کے سب کافر ہیں؟ پہلی بات. کافر کسے کہتے ہیں؟ the term کافر refers to someone who is not a Muslim. جو مسلمان نہیں ہوتا for any reason whatever the religion is. اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو usually it refers the word kafir for them. Someone who does not believe in the guidance the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم came with. تو جو شخص بھی رسول خدا کا لایا ہوا دین اس کا انکار کرتا ہے اس کو ہم کافر کہتے ہیں شریعت میں. There are different types of non-Muslims. This is the main reason and inshallah we'll talk about the word kafir as well. کہ اس میں اور کیا ہو سکتا ہے، ہمارے فقہی مسائل کیا کہتے ہیں اس بارے میں. سو ان دا بگننگ وی مسٹ نو کہ یہ جو اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں وہ کافر کون ہیں؟ If you remember in our previous lectures we talked about the term آمنو، ان الذین آمنو in the start of this surah as well. اور 2-3 جگہوں پہ دوبارہ بھی اللہ نے کہا ان الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو. تو وہ آمنو سے مراد کون ہے؟ آئی ہوپ اٹس اسٹل ان یور مائنڈز اینڈ اٹس کلیئر. تو اب اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ان الذین کفروا، وہ جو کافر لوگ ہیں. تو آمنو کے مقابلے میں کافر. کافر کون ہے؟ نمبر 1 we see those who merely do not believe. ایک وہ ہیں جو بالکل وہ کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، کسی چیز کا کو نہیں مانتے. like they say absolutely nothing. ہم کسی چیز کو نہیں مانتے. ایک تو وہ ہو گئے. دوسرے جو ہیں those who reject belief. کچھ ہیں وہ اسلام کا انکار کر دیتے ہیں. وہ کچھ کو مانتے ہیں اور اکثر کا انکار کر دیتے. ریجیکٹ بلیف، وہ عقیدے کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی انبیاء کا انکار کر دیتے ہیں، قرآن کا انکار کر دیتے ہیں. وہ کچھ مانتے ہیں، یعنی اللہ کو مانتے ہیں، فار ایگزامپل رسول اللہ کو نہیں مانتے. اور کچھ جو ہے مثلا حضرت عیسیٰ تک رک جاتے ہیں، حضرت موسیٰ تک رک جاتے ہیں. سو دے ڈو بلیو آن سم تھنگ بٹ ریجیکٹ سم تھنگس. ٹھیک ہے. ایک ہے جو بالکل کسی چیز کو نہیں مانتے، ایک ہے جو کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے. نمبر 3 پہ ہے دوز ہو ڈس لائک بلیو اینڈ بلیورز. تیسرے وہ ہیں کہ جو ایک ہوتا ہے نہ ماننا، ریجیکٹ کر دینا. ایک ہے کہ جو ہمیں پسند نہیں کرتے کہ نہ یہ مسلمان ہم پسند نہیں کرتے ان کو اور ہمارے عقیدے کو بھی، یہ جو ہمارا عقائد قرآن رسول خدا ان کو. اور ایک ہے جو بالکل بلیورز کو بھی نہیں مانتے، نہ بلیف کو اور نہ بلیورز کو. اور چوتھا جو ہے دوز ہو ایکٹیولی اپوز اینڈ فائٹ بلیف اینڈ بلیورز. اور چوتھی قسم وہ ہے کہ جو ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، پریکٹیکلی ایکٹیولی وہ لڑتے ہیں، عقیدے کے خلاف جنگ کرتے ہیں. یعنی ہم ان سے کہتے ہیں قیامت کا دن پہ ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں قیامت کا دن نہیں آئے گا اور اس کے خلاف وہ اپنی دلیل لے کے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں محمد نہیں ہے، وہ اس کے خلاف مقابلے پہ کوئی اور دلیل لے کے آ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن حق پر ہے تو قرآن کے مقابلے پہ کوئی اور چیز لے کے آ جاتے ہیں. ایک یہ ہے بلیف کے خلاف جنگ کرنا، ایک ہے بلیور کے خلاف جنگ کرنا. یعنی جو جنگیں ہوتی ہیں فار دا سیک آف اور فار دا ریزن آف اسلام، جو اسلام کی وجہ سے جنگیں لڑتے ہیں ہم سے، ہمارا قصور کوئی نہیں ہوتا. دے جسٹ اٹیک اس، دے جسٹ فائٹ ود اس فار دا سیک آف آور ریلیجن. ہمارے دین کو خراب کرنے کے لیے وہ ہم پہ حملے جنگ کرتے ہیں. تو یہ وہ ہیں لوگ کہ جو کافر ہوتے ہیں. ایک وہ جو کسی کو نہیں مانتے، ایک وہ جو کچھ کو مانتے کچھ کو نہیں مانتے، ایک جو پسند نہیں کرتے ہمیں نفرت کرتے ہیں ہمارے عقیدے سے، اور چوتھے وہ ہوتے ہیں کہ جو لڑائی کرتے ہیں ہم سے اور ہمارے عقیدے کو ختم کرنے کے لیے وہ مسلسل ایکٹیولی اور کنٹینیوسلی وہ پریکٹیکلی جنگ کرتے ہیں. سو یہ ہوتے ہیں کافر. اور یہ جو ہے یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ یہ جو آیت تھی کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم خدا یہ کہہ رہا ہے کہ even if they bring everything in this world and twice over، صرف ایک دفعہ نہیں twice over، I will not take them. یہ کیوں کہا اللہ نے؟ Why was this verse sent when and we all know that surah al-Maida is a Madani surah.
تو یہ مدینے میں ایسا کیا ہوا تھا کہ اللہ نے یہ کہا کہ کافروں سے کہہ دو کہ اگر وہ ساری دنیا کی دولت لے کے آ گئے still I will not believe, I will not accept that as a ransom. کیوں؟ ان کو عذاب ضرور ملے گا. کیا ہوا تھا؟ وہ ہوا یہ تھا کہ ایک قبیلہ تھا بنی خزیر. So Bani Khuzair was a rich tribe of Jews, and when Khaybar was conquered by Islamic army, as we all know, خیبر میں یہ ہوا تھا کہ جب خیبر فتح کر لیا مسلمانوں نے تو اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ یہودی جو خیبر کے آس پاس رہتے تھے، خیبر کے مالک جو تھے وہ بھی، اور خیبر کے آس پاس جتنے بھی یہودی قبیلے رہتے تھے، ان سب نے مل کر ایک فیصلہ کیا کہ ہم، کیونکہ اب یہ خیبر اسلامک اسٹیٹ میں شامل ہو گیا ہے، رسول خدا کے انڈر آ گیا ہے، تو ہم یہ کریں گے کہ اب ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم جو ہے وہ ہر سال یا ہر کچھ عرصے کے بعد جزیے کے طور پر کچھ پیسہ جو ہے وہ ٹیکس کے طور پر اللہ کے رسول کو دیں گے. تو وہ جو ٹیکس کا پیسہ پہلے ان کے ربائس کو ملتا تھا، جو ان کے روحانی علماء تھے ان کو ملتا تھا، انہوں نے کہا کہ اب ہم اللہ کے رسول کو دیں گے، محمد مصطفیٰ کو دیں گے تاکہ وہ ہم پہ حملہ نہ کریں. تو ہمارے ہاں قانون شریعت یہ ہے، اور یہی قانون شریعت یہودیت میں بھی تھا اور عیسائیت میں بھی تھا، کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ کے علاقے میں رہتا ہے اور وہ آپ سے جنگ نہیں کرتا تو کیا کرے گا؟ وہ آپ کو ٹیکس پے کرے گا. تو یہی اللہ کے رسول نے بھی کہا کہ پہلے تم ٹیکس لیتے تھے، اب تم ٹیکس دو ہمیں. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم آپ کو ہر مہینے یا ہر سال یا ہر کچھ مہینے کا ٹیکس دیا کریں گے. تو سارے یہودی قبیلے جو خیبر کے سراؤنڈنگ میں تھے، ایوری ٹرائب دے اگریڈ ٹو اے کانٹریکٹ دیٹ اینڈ آف every particular time they would gather all their taxes and everything and they will present that to prophet. ایک قبیلہ تھا اس میں سے جس کا نام تھا بنی خزیر. It was one of the biggest and richest tribe. اس زمانے میں یہ بہت پیسے والے تھے. خزیر اصل میں کہتے ہیں یہ ایگریکلچر کو. So they were very rich in agriculture. So they had a very high income level. So they said کہ ہم نہیں ملیں گے، ہم نہیں دیں گے پیسہ کچھ. We do not want to give anything to Prophet Muhammad. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے پاس پیسہ بہت سارا ہے and we are the chosen ones. And you might have heard this terminology even in this century as well, کہ یہودی جو ہیں وہ اپنے آپ کو chosen ones کہتے ہیں، کہ ہم جو ہیں وہ چنے ہوئے ہیں. اچھا، قرآن میں بھی اسی طرح کے لفظ ہیں. we'll talk about it sometimes. ابھی یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ because we are the chosen ones، ہم چنے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. fine, they have defeated us in the battle but in Allah وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کے نزدیک ہم لوگ ہیں. تو پھر کیا کریں گے؟ they said that if we have to give this money to Muhammad, why don't we give this money to Allah directly؟ ہم محمد کو کیوں دیں، ہم اللہ کو دے دیں گے ڈائریکٹ. اور اللہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں تھوڑے چھوٹے لوگوں جو سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی زکوٰۃ دے کے ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو وہ بنی خزیر نے یہ کہا کہ ہمارے پاس تو بہت زیادہ مال ہے، we are well off، تو we are loaded، we do not need to give the ransom to prophet. ہمیں محمد مصطفیٰ کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ ہم سارا کا سارا پیسہ اللہ کو دیں گے اور اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا، کیونکہ ہم سارا پیسہ اس کو دے رہے ہیں. Instead of giving this money to Muhammad, we will give this money to Allah directly. اچھا، کب دیں گے؟ محمد تو ابھی مانگ رہے ہیں، آپ اللہ کو کب دیں گے؟ کہا کہ جب ہم مریں گے تو یہ قیامت کا دن آئے گا، ہم یہ سارا پیسہ اللہ کو دے دیں گے. تو جب یہ جملہ انہوں نے ہر جگہ پر کہا، اور وہ جو خیبر کے یہودی تھے وہ آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول کو بتایا کہ اے محمد، وہ جو بنی خزیر کے لوگ ہیں they have refused to pay us the tax. Why? Because they claim that if we want to go to Jannat, we will give this money to Allah directly. ہمیں محمد مصطفیٰ کو نہیں دینی، we will give this to Allah. تو اس موقع پر جب یہ اتنی عجیب سی ایک تھیوری انہوں نے پیش کی کہ that we will give everything whatever we have to Allah and we will go to Jannat as a zakat, as a tax، تو اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ یہ تھوڑی سی چیز
اگر یہ ساری دنیا کی چیزیں بھی لے کے آ جائیں اور ڈبل کر کے لے کے آ جائیں پھر بھی میں قبول نہیں کروں گا ان سے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا ہے۔ سی دا پوائنٹ از، اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کا انکار کرتا ہے یا اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتا، تو اس کے بعد اگر وہ ساری دنیا کی چیزیں بھی اٹھا کر اللہ کو دے دے تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے رسول کا انکار کیا گیا ہے۔ تو اللہ does not want anything from us or from Bani Khuzair or any other Jews or Muslim tribe, no one۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہیں میں نے کہا ہے محمد مصطفیٰ کے بارے میں اس کو مانو۔ تو وہ کیا تھا کہ آپ نے رسول خدا کی حلال کی ہوئی چیز کو حلال سمجھنا ہے، حرام کی ہوئی چیز کو حرام سمجھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم محمد مصطفیٰ کی بات نہیں مانیں گے، we will go directly to Allah۔ یہاں پر بھی آپ کو لیکچر یاد ہوگا لاسٹ ویک والا کہ جس میں وسیلے کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ وسیلے کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ we do not need anyone, we can approach Allah directly۔ تو یہاں پر بھی یہ صورتحال ہے کہ جو بنی خزیر کا قبیلہ تھا they said کہ we do not want Muhammad's وسیلہ to reach to Allah, we can go to him directly۔ تو ہم اللہ کے پاس ڈائریکٹلی چلے جائیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ تو کافر ہیں، ان الذین کفروا، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کافر ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پیسہ لے کے آ جائیں گے تو میں ان کو چھوڑ دوں گا۔ اٹس ناٹ لائک دیٹ، پیسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پیسہ کس نے خلق کس نے کیا؟ یہ مال و دولت، یہ سونا چاندی ہیرا کس نے خلق کیا؟ اللہ نے خلق کیا ہے۔ سو اللہ ڈز ناٹ نیڈ دس منی، اللہ نے تو بنا کے انسانوں کو دے دیا ہے۔ اور یہ ایسے پاگل انسان تھے، دے تھاٹ کہ ہم اللہ کو دے کے ہم قیامت کے دن چھوٹ جائیں گے۔ دیر از نو سچ concept of عبادت that you can purchase، کہ آپ اللہ کو کہیں کہ اللہ یہ میری نماز ہے فجر کی چھوڑ گئی ہے، یہ اس کے بدلے میں 10 پاؤنڈ لے لو مجھ سے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اے اللہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، اس کے بدلے میں جو ہے وہ میں اتنے پیسے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ if you cannot do it for some reason، جو اللہ نے کہا ہوا ہے that's fine، لیکن آپ willingly نہ رکھیں کہ بھائی میرے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے، I'm a millionaire person، تو مجھے کیا ضرورت ہے، I'll just give some money to فقیر to Allah and Allah will forgive me۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں وہ جو نہیں رکھ سکتے اس کی جو ہے وہ کفارہ وغیرہ وہ الگ چیز ہے۔ بٹ if a person who meets all the conditions، جس میں اس کو یہ واجب ہو جاتا ہے نماز پڑھنا روزہ رکھنا، and they still don't do it and then they believe کہ میرے پاس پیسہ ہے and I will give that money to someone on the name of Allah اور اللہ مجھے معاف کر دے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو this is what بنی خزیر thought۔ اچھا اسی طرح کا ایک مائنڈ سیٹ تھا، سملر مائنڈ سیٹ دیٹ ہیپن ان مکہ۔ یہ تو مدینے میں ہوا تھا، بنی خزیر کا واقعہ مدینے میں ہوا تھا آفٹر دا بیٹل آف خیبر، ٹھیک ہے۔ بٹ مکے میں کیا ہوا تھا؟ ان دا بگننگ وین مشرکین آف مکہ اپروچ پروفٹ ٹو اسٹاپ ہز تبلیغ، انہوں نے کہا کہ ہم محمد مصطفیٰ کو روکیں گے۔ پہلے ان کو مارا، ان کو پیچھے بچوں کو لگایا، ان کے پیچھے عجیب و غریب الزامات لگائے، کبھی کہا کہ محمد نعوذ باللہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، کبھی کہا یہ شاعر ہے، کبھی کیا کبھی کیا۔ تو جب انہوں نے دیکھا نا کہ محمد مصطفیٰ کا جو مشن ہے اٹس گروئنگ اپ، کہ جو اسلام ہے وہ سپریڈ آؤٹ ہو رہا ہے، مکے میں بہت سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اینڈ what they thought let's stop him in another way۔ تو کیا کیا انہوں نے کہا کہ اے محمد، is a famous thing، تو they approached prophet and said کہ we want to give you money as much as you want، جو جتنا پیسہ چاہیے we'll give that to you and we will give you the woman، جس عورت کو، جس لڑکی سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں we'll give you that girl، جو پیسہ چاہیے we'll give you and also we'll give you the leadership of the tribe، اس پورے مکے کے ہر قبیلے کا سردار ہم آپ کو بنا دیں گے۔ اس وقت جو ہے وہ اس وقت اور لوگ موجود تھے، حضرت ابو طالب تھے، حضرت حمزہ تھے، ابو سفیان، ابو لہب وغیرہ، ابو جہل، یہ بہت سارے لوگ تھے جو مکے کے بھی تھے، ان میں سے بعض قریش کے بھی تھے، and everyone was a leader or assistant leader۔ تو انہوں نے کہا کہ we all resign، ہم سب کے سب اپنے عہدے کو چھوڑ دیں گے، and we want Muhammad to be our leader، we will give you enough money، جتنی بھی چاہیے we'll give that to you، whichever woman or women you want we'll give that to you، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسہ چاہیے، عورت چاہیے، لیڈرشپ چاہیے، we'll give that، صرف ایک بات ہماری مان لو، stop this تبلیغ of لا الہ الا اللہ،
اللہ کو ایک کہنا چھوڑ دو، اس کے بدلے میں جو چاہے تم ہم سے لے لو. لائک اب آپ دیکھیں کہ ہیومن سائیکولوجی، بینگ اے میل، آئی کین ٹیل یو بینگ اے میل، کہ ایک مرد کی جو دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو دنیا کا کام ہوتا ہے، دے لائک دس ورلڈ، ان کا اللہ پہ بلیو نہیں ہوتا، یا بالکل ان کا وہ نہیں ہوتا. I'm telling you، ان کی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ بڑی خواہشیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ یہی ہوتی ہے کہ پیسہ مل جائے بہت زیادہ، ان کی شادی کوئی خوبصورت ترین لڑکی سے ہو جائے، یا ان کو لیڈرشپ مل جائے، پاور ان کے ہاتھ میں آ جائے. These are three things: money, leadership اینڈ اے وومن. یہ ہوتی ہے ایک مرد کی سب سے بڑی خواہشیں جو دنیا کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وچ از ٹرو، وچ از ہیومن سائیکولوجی. یہ تینوں چیزیں انسان کو ہر وقت اس کی خواہش ہوتی ہے. واٹ ہیپنس دین؟ یہ تینوں چیزیں لے کر مشرکین مکہ آ گئے رسول خدا کے پاس کہ اے محمد، here are these three things that every man in this face of world they would want these three things and we are giving all of them. کسی کے پاس ایک ہے، کسی کے پاس دو ہیں، کسی کے پاس کوئی چیز ہے، and we are giving you all three things. اس وقت اللہ کے رسول کی جو عمر تھی، he was 40، 40 سال عمر تھی. So he was very well, like in his جوانی، in his youth. تو he was very fit guy ماشاءاللہ. تو ان کو کہا کہ خوبصورت بھی بہت زیادہ ہے محمد، اور بنی ہاشم سے تعلق بھی ہے، طاقتور بھی ہے، ہی از اے فل پیکج. تو اگر ہم ان کو یہ تین چیزیں بھی دے دیں کہ وہ جو عورت سے چاہیں شادی کر لیں، جتنا پیسہ چاہیں لے لیں، اور پاور بھی دے دیں، تو he will enjoy these three facilities. اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ ابھی مشرکین مکہ وہ کیا کہہ رہے تھے یہودی، کہ ہم سارا پیسہ دے دیں گے اللہ کو اور ہم جنت میں چلے جائیں گے. سملر مینٹیلٹی تھی، مائنڈ سیٹ تھا مکے میں بھی. اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ آپ یہ پیسہ لے لیں ہم سے، عورت لے لیں اور لیڈرشپ دے دیں. اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا، اور یہ آج تک بھی موجود ہے. اللہ کے رسول نے کہا بائی گاڈ، if they put the sun in my right hand and the moon in my left, on condition that I abandon this course until God has made me victorious, I perish therein that I would not abandon it. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ مشرکین مکہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، اور پھر کہیں کہ یہ تبلیغ چھوڑ دو، تو خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک اللہ مجھے کامیاب نہیں کر دے گا نا، میں اس سے باز نہیں آؤں گا. تو اللہ کے رسول کو بھی مکے میں ہی آفر کی گئی کہ آپ یہ کام کر لیں، کہ ہم آپ کو کہتے ہیں آپ یہ ہم سے لے لیں، پیسہ لے لیں، لیڈرشپ. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو پیسہ دے رہے ہو، کتنا پیسہ ہے تمہارے پاس؟ لائک مکے والوں کا کتنا پیسہ ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ چھوڑو، اگر تم میرے ہاتھ پہ سورج اور چاند بھی رکھ دو پھر بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا. کہ جو لوگ خدا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، they do not fall in this trap of word کہ عورت لے لو، پیسہ، لیڈرشپ. they don't care about it. ان کو کیا ہے؟ اللہ کے رسول کو اللہ سے کام تھا. تو اچھا، اب آپ دیکھیں جو اس اب تک کا کنکلوژن ہے that you cannot bribe Allah. there is no way possible that you can bribe Allah or Prophet. رسول خدا کو جو وہ رشوت دے رہے تھے، برائب کر رہے تھے، that was actually an indirect bribe to Allah. So mushrikeen tried to bribe Prophet and Jews said that they do to Allah. یعنی انہوں نے کہا کہ ہم یہ دونوں کام، مشرکین نے محمد مصطفیٰ کو رشوت دینے کی کوشش کی، یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن اللہ کو پیسہ دے دیں گے سارا. اینڈ اللہ نے کہا کہ نہیں چاہیے. اور ایک حدیث ہے اللہ کے رسول کی، الراشی والمرتشی کلیہما فی النار، that giver and the taker of bribe both are in hell. جو بھی رشوت دیتا ہے اور رشوت لیتا ہے وہ دونوں جہنم میں جائیں گے. So giving bribe in an ordinary or in a common or a general scenario is a sin. آپ کسی کو رشوت دیں یا کسی رشوت مانگیں، یہ دونوں جرم ہے، گناہ ہے. ٹھیک ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ they will go to hell. تو جب ایک عام انسان کو رشوت دینا ایک گناہ ہے، تو offering that bribe to Allah and Prophet، سوچے کتنا بڑا گناہ ہوگا.
اس لیے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن میں ان سے نہیں لوں گا یہ، اینڈ دے ول ڈیفینیٹلی گو ٹو ہیل فائر، کیونکہ ایک تو انہوں نے میری بات نہیں مانی، یہ گناہ کیا، دوسرا گناہ کہ دے آفرڈ می برائب، اللہ کو رشوت دے رہے ہیں، رسول اللہ کو رشوت دے رہے ہیں. لائک مائنڈ سیٹ آپ دیکھیں کہ جس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس چونکہ پیسہ آ گیا ہے، now we can do whatever we want, even we can buy Allah, we can buy prophet، کہ پیسہ ہے ہمارے پاس. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ ہے جو جس نے پیسہ خلق کیا ہے، مال خلق کیا ہے، محمد مصطفیٰ ہیں جس کی وجہ سے یہ مال خلق کیا گیا ہے. سو اللہ اور رسول کو آپ برائب نہیں کر سکتے کبھی بھی. ایک بات یہ چلیے گا. اگلی آیت ہے آیت نمبر 37. خدا کہہ رہا ہے کہ انہی کے بارے میں، یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا ولہم عذاب مقیم، کہ they will be desperate to get out of the hellfire, but they will never be able to do so, and they will suffer an everlasting punishment. Those kafirin, those who say that we will give our wealth to Allah and we will go to Jannat, Allah said, no, I will put them into the hell and they will remain there forever. Everlasting. This is an everlasting punishment. This is not going to be reduced or ended or concluded at any point. This is everlasting. اللہ نے ان کو ہمیشہ جہنم میں ڈال دے جائیں. Because of their mindset, because of what they believe and what they thought that they have power. And so they can even bribe Allah. وہ اللہ کو بھی خرید لیں گے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں. And وہ چاہتے ہیں کہ ہم نکل جائیں. بعد میں once they are put into the hell, وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ اچھا اللہ اب ہمیں معاف کر دے، ہمارے پاس کچھ نیک اعمال تو تھے، we were on the deen of حضرت موسیٰ، تو پلیز ہمیں معاف کر دیں and take us out of the hellfire. اللہ کہے گا کہ نہیں، وما ہم بخارجین منہا، کبھی بھی نہیں آپ نکل سکیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، and you will have and they will have everlasting punishment. کیونکہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. ریممبر، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اچھا میں اللہ کو دیکھ لوں گا. دس از ناٹ گڈ. یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ پیسے والے ہیں اللہ کو بھی ڈیل کر لیں گے، بیکاز وی ہیو سو مچ منی اینڈ ایوری تھنگ. اللہ نے کہا کہ نہیں، اب عذاب و مقیم فار ایور. اور اگلی آیت جو ہے وہ ہماری verse 38. This is the last verse for today. یہ آیت ہے this has so much meaning in it, but میں نے اس کو سمرائز کر کے بیان کیا ہے to give you some interest in it. اس میں ایک دو ہسٹوریکل جو ہے نا وہ ایونٹس بھی ہیں. وہ آیت یہ ہے کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبًا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ as for male and female thieves, cut off their hands and for what they have done, and a deterrent from Allah, and Allah is almighty and all wise. یہ آیت جو ہے وہ کنٹروورشل بن گئی بعد میں، لیٹر آن یہ آیت کنٹروورشل بن گئی کہ اسلام اتنا سخت دین ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیتا ہے. سو یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ چوری کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ان کے ہاتھ کاٹ دو. یہ اس لیے کاٹو کیونکہ جو انہوں نے کیا ہے، اور اللہ جو ہے وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا بھی ہے، اللہ عزیز الحکیم، اور وہ حکمت رکھنے والا بھی ہے. تو اس آیت میں ہماری جو کتاب حدود ہوتی ہے، ہماری شریعت ہوتی ہے، جیسے ہر ملک میں ایک پنشمنٹ ہوتی ہے نا جرم کی، تو اسلام میں چوری کرنے کی جو سزا ہے وہ ہے ہاتھ کاٹنا. ہاتھ کاٹ دیں اس کو. کتنی سخت سزا ہے، رائٹ؟ تو چوری کی سزا بہت سخت ہے اسلام میں. we have seen even more grave sins than stealing، لیکن ان کی سزائیں اتنی سخت نہیں ہیں. چوری کی سزا بہت سخت ہے. so it is one of the top ranked sins and the crimes جس کی اتنی سخت سزا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ شراب پینا گناہ، رائٹ؟ اس کی سزا کیا ہے؟ کوڑے مارتے ہیں وہ، لیشز.
اڈلٹری زنا کرنا، اس کی سزا کیا ہے؟ کوڑے مارنا ہے. اور بھی اس طرح کی ہیں جس کی سزا کوڑے مارنا ہے. کوڑے مارنا جو مارتے ہیں وہ بڑے دکھ تکلیف کی بات ہوتی ہے، بٹ آفٹر فیو ٹائم ڈیز، آفٹر سم ٹائم وہ سب ختم ہو جاتا ہے. بٹ چوری کی سزا جو ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہے. دس پنشمنٹ لاسٹ فار ایور. جب تک انسان زندہ ہے اس کے ہاتھ سب کو نظر آئیں گے کہ اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، مینز اس نے چوری کی تھی. وہ چوری کب کی ختم بھی ہو گئی، اس کا مال بھی ختم ہو گیا، بٹ انٹل دس پرسن از الائیو اس کی سزا جاری رہے گی. تکلیف تو ختم ہو جائے گی، بٹ پیپل ول اسٹل کال ہم اے تھیف، کیونکہ اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. رائٹ. تو یہ اس ون آف دا گریو کرائمس کہ آپ کسی کا مال اٹھا لیں. یہ ایک ہیومن رائٹس کے اوپر بنی ہوئی سزا ہے کہ میرے مال پر میرا حق ہے، کسی اور کا نہیں ہے. یہ ایک ہمیں پروٹیکشن دینے کے لیے، سب کو پروٹیکشن دینے کے لیے ایک سزا ہے جو اللہ نے اس قدر سخت رکھی ہے. اینی ویز ابھی ہم اس پہ آئیں گے. تو اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ جو چوری کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے ان کے ہاتھ کاٹ دو. جو کچھ انہوں نے کیا ہے نا، یہ اس کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو. اور اللہ جو ہے وہ بڑا محبت کرنے والا اور عزت والا اور حکمت والا ہے. اچھا، لیکن اب ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سزا ہے چور کے ہاتھ کاٹنے والی، what is the time of implementation? When can one implement, or when any imam or prophet implemented this punishment? یہ کب ہوا تھا، یہ کب کیا جا سکتا ہے، کب کرنا پاسبل ہے؟ اچھا، یہ ایک اہم بات ہے، بیکاز ہاں سزا تو ہے یہ، بٹ ایسا نہیں ہے کہ ہم جا رہے ہوں روڈ پر، کوئی پک پاکٹ ہمارے جیب سے پیسہ نکالے، وی کیچ ہم اینڈ وی ٹیک ہم ٹو امام، امام سے کٹ ہز ہینڈ. نہیں، ایسا نہیں تھا. اٹس ناٹ لائک دیٹ. آئی نو کہ یہ بھی چوری ہے، یہ چوری کی قسم ہے اور پکڑے بھی گیا انسان وہاں پر، لیکن پھر کیا ہوگا؟ امام نے اس طرح کے واقعات میں کبھی کسی کے ہاتھ نہیں کاٹے. امام علی جب حاکم تھے انہوں نے کبھی کسی کے ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دیا. اب سنیں کیوں. یہ آپ کی معلومات کے لیے میں بتا رہا ہوں. اینڈ دس از ٹوڈیز مین آیت. جو سب سے اہم آیت ہے وہ یہ ہے کہ چور اور چورے کے، اسپیشلی دوز ہو لیو ان ویسٹرن کنٹریز اور ہو ہیو انٹریکشن ود نان مسلمس، وہ ہمارے پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی سخت سزا اسلام میں، چوری کے ہاتھ کاٹ دو. اب ہم آگے آتے ہیں. دا نیکسٹ تھنگ از کیرنگ آؤٹ دا پنشمنٹ. یہ جو پنشمنٹ ہے ہاتھ کاٹنے، یہ کیا ہوتی ہے؟ ان اسلام اسٹرکٹ کنڈیشن مسٹ بی میٹ فار پنشمنٹ ٹو بی کیریڈ آؤٹ. یاد رکھیے گا ہمارے یہاں پر اس کے بڑے سخت میئرز ہیں. اس کسی پہ ڈاؤٹ ہو جائے، یو کین ناٹ پنش اے پرسن آن دا بیس آف یور ڈاؤٹس. نو، you cannot punish someone if the witnesses, the criteria of witnesses is not met. Even everything is fine, if the witnesses are not met, you cannot punish someone. For example, for someone to be punished for theft, the thief must be a sane adult. ٹھیک ہے، آپ ایک بچے کو سزا کے طور پر اس کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. must be a sane adult who knows that the theft is forbidden. ایک لائن میں دو کنڈیشن آ گئی. نمبر 1 ہیز ٹو بی اے سین ایڈلٹ. پاگل کو، دیوانے کو، بچے کو آپ سزا نہیں دے سکتے. پہلی بات. فرسٹ تھنگ ہیز ٹو بی این ایڈلٹ اینڈ سین. سیکنڈ تھنگ ہی مسٹ نو، ہی اور شی مسٹ نو دیٹ دا تھیفٹ از فاربیڈن. کتنا بڑا ریلیف ہے اس بات میں کہ دے مسٹ نو، دے شوڈ نو، دے مسٹ نو کہ theft is forbidden. You cannot steal something from someone else. If they know it and then they purposely do it, then you may carry out the punishment. The crime has to be proven either by confession. یہ جتنی بھی یہ conditions ہیں، the crime has to be proven by the confession or the testimony of two reliable witnesses. So it's not like I went to someone. میں اب مثال کے طور پر میں مولانا ہوں اور جو وقت کا قاضی ہے امام اور whoever the قاضی is، میں لے کے جاؤں ایک بندے کو وہاں پر کہ اس نے جو ہے نا وہ میری سامان کی چوری کی ہے، and they would say okay because مولانا is saying let's cut the thief's hand. ایسا نہیں ہوتا تھا. شریعت میں بھی ایسا کرنا جائز نہیں ہے. even though I was right، میں نے اس کو اپنا مال چوری کرتے ہوئے دیکھا، but they will not do it. Why? Number 1
either وہ جو thief ہے وہ خود confess کرے کہ yes I did it, number one. Number two, testimony of at least two reliable people, not one. And I am the claimant, I cannot be a witness. میں witness نہیں بن سکتا ہوں because I am the claimant. میں نے تو claim کیا ہوا ہے. I cannot be the claimant of I cannot be the witness of my own claim. میں نہیں بن سکتا because میں مدعی ہوں, میں نے claim کیا ہوا ہے. کون کر سکتا ہے؟ someone else. میرے پاس دو لوگ ہوں گے تو بات ہوگی, نہیں ہوں گے تو نہیں ہوں گے. Confession ہوگی, either confession or testimony of two reliable eyewitnesses. اچھا, the stolen item has to be of value. Now this is the main thing. دیکھیں, آپ چھوٹی بڑی چیزوں کے لیے پین اٹھا لیا, کسی کا یہ کوئی جانور کھول کے لے گئے, بکری کھول کے لے گئے, کسی کی چھوٹی چیز اور اٹھا لی, اتنی ویلیو نہیں ہے کہ جو انسان کی جان سے زیادہ اس کو ہو کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. سو کتنی بڑی کنڈیشن ہے, has to be of such value کہ جس کے بعد اس کے ہاتھ کاٹنا is fine. مثال کے طور پر, فور ایگزامپل, ایک باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے مال جمع کیا ہے, جہیز جمع کیا, زندگی بھر تھوڑا 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 جمع کرتے رہے. اس نے گولڈ بارز اور یہ سب بنا ہوا تھا کہ نیکسٹ ایئر میں شادی کروں گا. اس کی شادی کی تیاری ہو رہی تھی, چور آگے سامان اٹھا کے لے گئے سارا, ایوری تھنگ. اس باپ کی 30 سال کی یا 25 سال کی محنت, ہارڈ ارننگ سب اٹھا کے لے گئے. اب وہ باپ بھی ڈسٹرب, اس کی بچی کی شادی بھی ڈسٹرب, کتنے فیملیز اور ڈسٹرب ہو گئی. سم تھنگ لائک دس گروس, سم تھنگ لائک دس بگ, اس پر ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو پروسیکیوٹ کریں اور ہاتھ کاٹیں بیکاز اس نے ڈیمیج بہت زیادہ کیا ہے. سم ون اینٹرز, آپ کے گھر میں there was like 12 bananas, اس نے آیا, اس نے جو ہے وہ 6 اٹھائے, بنانا چلا گیا, اس پہ تو ہاتھ نہیں کاٹیں گے نا. This is not logical. So the condition is has to be the valuable thing, has to be something value, and taken secretly from a safe place. Another condition کہ یہ نہیں ہو کہ آپ دروازے کے باہر رکھ دیں اور کوئی آگے اٹھا کے لے کے چلا جائے, ایسا نہیں ہوگا. This is not called theft. آپ دروازے کے باہر, ادھر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے لندن میں, یورپ میں, I'm sure اور جگہ پہ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ the things that we do not need anymore, for example, we replace our sofa set, so the old sofa set is in still usable condition. So what we do, we put that sofa outside our door on the safe place on a footpath somewhere, so those who need, they will come and take it. Sometimes our desk and other household items, we wrap them and we put those items outside on the footpath. وہ لوگ آتے ہیں, اٹھا کے لے کے چلے جائیں جس کو ضرورت ہوتی ہے. So this kind of things, میں نے باہر رکھ دیا, کوئی اٹھا کے لے گیا, tomorrow I go, اس نے چوری کی. This is not called theft. Theft یہ کوئی گھر کے اندر آئے, کوئی سیکرٹ پلیس پر, وہ کوئی سیف پلیس پر رکھی ہوئی ہو اور وہ سیکرٹلی لے کے جائے. This is called theft. See کتنی ڈیٹیل میں جا کر then you can carry out the punishment. It's not just like that. اتنا آسان نہیں ہے ہاتھ کاٹ دینا. And the owner has to claim it. The owner must claim کہ میرا سامان گم ہوا ہے. چوری کرے وہ secretly from a safe place and owner must claim. See کتنی کنڈیشن, کتنے ٹک باکس کرنے پڑیں گے آپ کو before you carry on with your claim of a stolen item. ایسا آرام سے نہیں ہوتا. Otherwise the punishment is not applied. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ میں ٹک باکس نہیں ہوتی, you cannot punish the culprit. اچھا, Islamic punishment apply neither in non-Muslim countries nor in Muslim countries where Sharia is not fully applied. Like, for example, like Pakistan. It is Islamic country, but you cannot apply the Islamic Sharia there. Why? Because it's not fully Islamic. It says Islamic Jamhuriya, but it's not Islamic Jamhuriya. It says Islamic, but it's not Islamic. So وہاں پر اس طرح کی پنشمنٹ آپ نہیں اپلائی کر سکتے because they have their own style of punishments and system there. So to carry out Islamic system, Islamic punishment, you must live in a country where all the Islamic Shariat is applied. تو اس کے لیے اور نان مسلم کنٹریز میں نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم امریکہ میں رہتے ہوں اینڈ وی جسٹ ہولڈ تھیوز ہینڈ اور اپنے ہاتھ سے کاٹ دے, کسی چوری کی تھی, ایسا نہیں ہو سکتا. یو کین ناٹ ڈو دیٹ, کرنا بھی نہیں ہے ایسا پلیز.
And moreover, the punishment is only applicable in society where the needs of the poor are equally met. सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात. रिमेंबर, अगर कोई आपसे आर्ग्यूमेंट करे कि आपकी शरीयत में इतनी जल्दी हाथ काट देते हैं, सो आपने उसको ये कहना है कि हमारी शरीयत में इतनी नरमी है और किसी जगह पर नहीं है. इवन द लॉ ऑफ द स्टेट्स, वो भी इतने नरम नहीं जितनी हमारी शरीयत है. वो क्या है? वो ये है कि ये वहां पर मोर ओवर द पनिशमेंट इज ओनली एप्लीकेबल, ये उस सोसाइटी में है जहां पे सब कुछ आपको दे दिया गया, गवर्नमेंट की तरफ से आपको चैरिटी मिलती हो, टैक्स में बेनिफिट मिलता हो, वेलफेयर मिलता हो, वहां पे एजुकेशन आपको मिलती हो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको हेल्थ केयर मिलती हो, आपको दीगर सारी जरूरतें मिलती हो. उसके बाद जो चोरी करेगा उसको सजा मिलेगी. एक गवर्नमेंट, इफ दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड यू विद द फूड or health care, and if a person is sick and he does not have means to cure himself, for treat himself, और अगर वो जाके चोरी करता है, हमारे शरीर हम सजा नहीं देती उसको, क्योंकि he did for his dire need, उसको जरूरत है इस बात की, that's why he did. now वो ना करता. so this is responsibility of government. first they must ensure कि जो कुछ वो जिस चीज के बदले में सजा दे रहे हैं, इट वाज नेसेसरी. आप कोई ब्रेड चोरी करते हुए, खाना चोरी करते हुए पकड़ा जाए, तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. दे शुड नो कि व्हाई दिस पर्सन was hungry and he was so much hungry, so much in the need of food that he had to steal the food. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट, यानी इस्लाम को आप ये देखें कितना कितना रिलीफ दे रहा है कि पहले वो कह रहा है कि ये सारी बातें पूरी करो, वेलफेयर स्टेट बनाओ, शरीयत स्टेट बनाओ, ये सारी कंडीशंस टिक 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 करो, फिर जाके आप सजा के बारे में कैरी आउट करना. इफ दीज थिंग्स डू नॉट मीट अप, देन यू कैन नॉट पनिश एनीवन. वो वर्ड मेरे मुंह पर नहीं आ रहा. prosecute, then you cannot prosecute anyone unless you meet all these criteria. You cannot prosecute someone. अगर एक बच्चा आप देखते हैं वो किसी मेडिकल स्टोर से दवाई चोरी कर रहा है, this is a famous incident happened in, I think, Colorado, in one of the states in America, I think, if I'm not messing up. तो वो क्या हुआ था कि a black child, an African child from the from African origin, उसको क्या हुआ था, वो एक मेडिकल स्टोर से किसी और की प्रिस्क्रिप्शन, किसी और की प्रिस्क्रिप्शन, लाइक दे वर क्यूइंग, और उस फार्मासिस्ट ने आके किसी और की प्रिस्क्रिप्शन काउंटर पर रखी for someone else. So this child, he was 9 or 10 years old. He went to the counter, took that bag of medicine and he ran away. तो वो जिसकी मेडिसिन थी वो पीछे भाग गया, भाई ये तो मेरी मेडिसिन है, तो ये लेके भाग गया अपने घर की तरफ. So he entered the house and locked the door. This guy called the police. Police came and asked him that why did you have to steal the medicine? He said that my mother is sick. She fell down. I do not have money to buy, and I do not have money to take her to the doctor. And my mother said that I need the medicine. So I went to the medicine store and I took it. So उन्होंने पूछा कि आपको कैसे पता कि your mother needs this kind of medicine, this very medicine? And he said, I don't know. My mom said she needs medicine, so I went to medicine store. उसके ज़हन में था कि मेडिसिन बस एक ही होती है, वो आप खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, regardless कि आपको कोई प्रॉब्लम भी हो. So they took the child to the judge, and judge cried and said कि ये हमारा, this is our failure, that a person of this age, he 8 years, he does not know that there are different kind of medicine. Number one. Number two, that he had to steal the medicine to cure the dying mother. तो कहा कि पुलिस को शर्म करनी चाहिए कि उन्होंने इस बच्चे को पकड़ लिया है. Then he said, everyone stand up and give some money for this child कि जाके अपनी माँ का इलाज करवाए. So this was the famous thing anyways. तो हमारे यहाँ इस्लाम में ये होता है कि पहले आप बहुत चीजें मीट करते हैं, उसके बाद आप पनिशमेंट कैरी आउट करते हैं. You cannot carry out the punishment straight away just because उसने चोरी की है, नहीं. So now if someone asks you or tells you कि आपका इस्लाम बड़ा सख्त है, वो तो फौरन चोर के हाथ काट देता है, you must open this screen जो भी आपके सामने है, open it and say, look, there are these kind of all of these criterias.
جب یہ سب کرائٹیریاز میٹ ہوں گے پھر جا کے سزا ملے گی، ورنہ ناؤ پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ جب ان کو نوٹ ڈاؤن کریں گے نا ان کرائٹیریاز کو، یو ول سی کہ اسلام سے تو اچھا اور سافٹ اور فلیکسیبل کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہے ہی نہیں. سب سے زیادہ کوڈ آف کنڈکٹ جو فلیکسیبل ہے، جو ایون مجرم کو بھی معافی دے رہا ہے، وہ ہمارے پاس ہے. یہ تو ایکسٹریم لیول کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا، چھوٹی بات سزا نہیں کاٹی جاتی. اچھا، اینڈ ناؤ وی کم ٹو اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری. ہمارا شیعہ بلیف دیکھیں، ہم ہمارے امام جو اکثر کہا کرتا ہوں میں کہ ہمارے امام جو ہیں وہ کس طرح سے عالم اور کس طرح سے وہ انسانیت شناس ہوتے ہیں. یو ول لو دس اسٹوری. دس از اے لانگ اسٹوری، آپ کے سامنے ہے، یہ 3-4 سلائڈس پر ہے. I will just summarize it. Zarqani was one of the historian of Sunnis in the time of Imam محمد تقی علیہ السلام. اوکے، تو وہ کیا تھا زرقانی، اس کا ابن ابی داؤد جو تھا and other historian and other مفسر قرآن and they both worked in the court of معتصم. معتصم جو تھا یہ ایک عباسی حاکم تھا. معتصم کے سامنے ایک کیس پیش ہوا. So you will read it in the text. Let me tell you summarizedly. کیا کیا اس نے؟ ایک چور آیا اور چور نے آ کر پکڑا گیا and he confessed کہ ہاں میں نے چوری کی ہے. معتصم نے کہا کہ اس کے ہاتھ کاٹیں گے. تو اس وقت تک یہ جو شیعہ سنی فقہ ہے نا، الگ الگ، ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی، حنبل، یہ سب پرومیننٹ ہو چکی تھی. ایوری ون نیو اباؤٹ دا ڈفرنس بٹوین شیعہ اینڈ سنی فقہ کلیئرلی. سب کو پتا تھا کہ شیعہ سنی مسلک میں فرق ہے. تو انہوں نے کہا کہ چور کے ہاتھ کاٹیں گے. معتصم سیڑوں کے ہاتھ کاٹ دو. تو ایک بندے نے کہا کہ اس کے ہاتھ کس قانون کے تحت کاٹیں گے؟ ابو حنیفہ کے تحت یا امام مالک کے تحت یا شافعی یا حنبلی، کس کے تحت کاٹیں گے؟ تو اس نے کہا کہ سب لوگ اپنی اپنا قانون بتائیں. تو ایک نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ہاتھ کاٹیں گے اس کے ہمارے قانون کے مطابق. اس کے ہاتھ کاٹنا ہے رسٹ تک، ہاتھ کی جو کلائی ہے ہم یہاں تک ہاتھ کاٹیں گے. کہا کیوں ہاتھ کاٹیں گے یہاں تک؟ کیونکہ قرآن میں، کیونکہ شریعت میں ہے کہ جب آپ چور کے فقطعوا ایدیہم، یہاں تک ان کے ہاتھ کاٹ دو. لفظ ید استعمال ہوا ہے. سو دے سیڈ، قرآن میں ایک آیت ہے کہ جب تم مسح کرو تو اپنے ہاتھوں کا مسح کرو. اینڈ جب ہم مسح کرتے ہیں وی ڈو انٹل آور رسٹ. جب ہم مٹی لگاتے ہیں تو پھر رسٹ تک لگاتے ہیں، وچ مینس کہ ہاتھ کا مطلب ہے فرام دا ٹاپ آف دا فنگر ٹو دا رسٹ. لہذا رسٹ تک ہاتھ کاٹ دو اس کے. ویری گڈ. بڑا اچھا جواب بھی اچھا تھا، اور جو دلیل تھی بڑی اچھی تھی کہ مسح کرتے ہوئے آپ یہاں تک ہاتھ پہ مسح کرتے ہیں، یہاں تک ہاتھ کاٹنا چاہیے. ایک اور شخص کھڑا ہوا جو اس وقت کا فقیہ تھا کسی اور مذہب میں. اس نے کہا کہ نہیں، رسٹ تک نہیں، ایلبو تک کاٹنا پڑے گا. کونی تک کاٹیں گے. کیوں؟ ہی سیڈ کہ جب وضو کی آیت ہے، وضو کی آیت یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، الی المرافق ایدیکم الی المرافق. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں تک ہاتھ دھوتے ہیں. ہم ہاتھ جب شروع کرتے ہیں دھونا تو ہم کونی سے لے کے ہاتھ انگلی تک دھوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ سارا حصہ ہاتھ کہلاتا ہے. انسٹیڈ آف کٹنگ فرام دا ریسٹ وی ول کٹ دا ہینڈ فرام دا ایلبو. اس نے کہا کہ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے بالکل. معتصم اور پریشان ہو گیا کہ یہ بات بھی ٹھیک ہے. دونوں کے پاس قرآن کی آیتوں کی دلیل ہے کہ وہ بھی ٹھیک کہہ رہے، وہ بھی ٹھیک کہہ رہے. اب اور پریشان ہو گئے، اب کیا کریں؟ پھر اس نے کہا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کو بلایا جائے. وہ آئے تو اس نے کہا کہ دیکھیں، یہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ ہاتھ کاٹیں رسٹ تک، ایک کہہ رہا ہے ایلبو تک، ایک کہہ رہا ہے کلائی تک، اور ایک کہہ رہا ہے کونی تک. آپ رسول اللہ کے فرزند ہیں، آپ ان کے بیٹے ہیں، آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں. تو پہلے تو امام نے کہا کہ دیکھو، میں تمہارا قاضی نہیں ہوں، میں تمہارا مشیر بھی نہیں ہوں، ایڈوائزر بھی نہیں ہوں. وائی ڈو یو آسک می؟ آپ مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ میں اب پریشان ہو گیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ایک ابو حنیفہ کا فتویٰ بتا رہا ہے، ایک کسی اور کا فتویٰ بتا رہا ہے. آپ اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں، آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے. تو امام نے فرمایا
کہ اگر مجھ سے میری رائے پوچھتے ہو نا تو میری رائے وہی ہے کہ جو اللہ کے رسول کا حکم ہے. کہا وہ کیا حکم ہے؟ کہا وہ حکم یہ ہے کہ نہ کلائی سے ہاتھ کاٹو، اور نہ کلائی سے، کونی سے، نہ کلائی سے، نہ رسٹ سے، نہ ایلبو سے. پھر کہاں سے؟ کہا کہ تم ہاتھ صرف انگلیاں کاٹو اس کی، اونلی فنگرز. اس کی یہ جو ہتھیلی ہے، پام، اس کو کچھ نہ کہو. تو حیران ہو گیا کہ یہ کیوں؟ ہاں وہ تو سمجھ رہا کہ شاید امام کہیں گے بازو بھی کاٹ دو اس کا. امام نے کہا کہ نہیں، نہ کلائی سے کاٹنا ہے اور نہ کونی سے کاٹنا ہے، بلکہ انگلیاں تک، انگلیاں، صرف انگلیاں کاٹنی ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ جو جسم کے 7 اعضاء زمین پر لگاتا ہے ان میں سے ہتھیلیوں کا ذکر ہے، کہ جب وہ سجدہ کرے تو اپنی ہتھیلیوں کو زمین پہ رکھے. امام نے فرمایا اگر تم نے اس کے ہاتھ کلائی سے کاٹے یا کوہنی سے کاٹے، یہ سجدہ نہیں کر پائے گا. تو اگر اس نے چوری بھی کی ہے تو تم اس کی عبادت کیوں خراب کر رہے ہو؟ اس کی عبادت کو کیوں ناقص بنا رہے ہو؟ یہ عبادت نہیں کر پائے گا اگر تم نے اس کے ہاتھ پورے کاٹ دیے تو. لہٰذا اس کو سزا دو، اتنی سزا دو کہ یہ عبادت کرنے کے قابل رہ سکے. جب یہ جملہ سنا تو تمام لوگوں نے کہا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں امام محمد تقی، اس سے بہتر جواب کوئی نہیں ہو سکتا کہ سزا بھی مل جائے اور وہ اپنے گناہ کی توبہ کرنے کے لیے یا واجب نماز کے لیے جب کھڑا ہو تو کم سے کم وہ نماز پوری پڑھ سکے. جب یہ جملہ کہا تو یہ جو زرقانی اور ابو داؤد، وہ جو کوئی کہہ رہا تھا کہ ہاتھ کلائی سے کاٹے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں شرمندگی اتنی ہوئی کہ ہمیں چاہا کہ مر جائیں، کیونکہ امام محمد تقی نے ایک مسکراتے ہوئے جملہ کہا اور ایسی دلیل دے دی کہ سب کو خاموش کر دیا. ایون جو معتصم تھا وہ بھی خاموش ہو گیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو امام تقی نے کہا وہی کیا جائے. اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ چوری اس کا ایک عمل ہے، سزا دیں اس کو، بٹ اس کی سزا کے طور پر آپ اس کا سجدہ خراب کر دیں گے. کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. So you will read all of it. جو پھر اس کے نیچے ریفرنس بھی لکھے ہوئے ہیں کہ یہ واقعہ کہاں لکھا ہوا ہے. سو جو ابھی آپ ایسے مدارس وغیرہ پڑھتی ہیں خواتین یا ریسرچ، تو ان کے لیے کام آئے گی کہ یہ بڑا ایک اچھا واقعہ ہے کہ انسانیت کتنے قریب ہیں ہمارے امام کے. انہوں نے کس طرح سے ایک غلطی کرنے والے کو بھی جب سزا دینے کی باری آئی تو آپ نے جلد بازی نہیں کی، آپ نے ایموشنز یا غلط دلیل نہیں دی، آپ نے ایسا حکم دیا، دلیل ایسی دی کہ وہ اس کو سزا بھی مل جائے اور توبہ کا موقع بھی ملے اور عبادت کرنے کا موقع بھی ملتا رہے. اوکے، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریڈ آل آف اٹ، بٹ ایک جلدی سے سن لیجئے گا. ایک فیبریکیٹڈ سٹوری بچپن میں ہم سب نے سنی ہے. وہ یہ سٹوری ہے کہ ایک دفعہ ایک عورت چوری کے الزام میں پکڑی گئی اور اس کو یہ کہا گیا، اللہ کے رسول کے پاس لائے گئے اور کہا کہ اے رسول اللہ، یہ چوری کرنے والی عورت جو ہے یہ بڑے خاندان کی عورت ہے، آپ اس کو معاف کر دیں. تو اس پر اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا. I'm sure آپ سب نے یہ بات سنی ہوئی ہے. ہمارے ایون سم شیعہ علماء، انہوں نے بھی یہ بات کی ہوئی ہے which I totally disagree. تو انہوں نے بھی یہ بات کی ہوئی ہے، بٹ یہ بات لکھی ہوئی ہے صحیح مسلم میں. اہل سنت کی کتاب ہے صحیح مسلم، a fabricated story in صحیح مسلم. The reference is next to it, the book number 17 and the hadith number is 4188. کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی نعوذ باللہ چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. So this is the whole روایت that it is I included that in for you. آپ اس کو پڑھیے گا کہ ایک عورت نے چوری کی اور اس کے بعد جو ہے وہ زید جو رسول خدا کے ساتھی تھے، صحابی تھے، اسامہ بن زید، انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، یہ جو عورت ہے یہ تو ہمارے جاننے والی ہے، بڑے خاندان کی، آپ اس کو معاف کر دیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اب اس آیت روایت میں لکھا ہوا ہے کہ by him in whose hand is my life, even if Fatima daughter of Muhammad were to commit theft, I would have cut off her hand. یہ اس میں لکھا ہوا صحیح مسلم میں. اچھا، یہ واقعہ ہے کہ اگر نعوذ باللہ فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ بڑا فیمس ہے، ہم نے بچپن میں پاکستان میں کتابوں میں یہ واقعہ پڑھا تھا کہ ہمارے رسول کتنے بڑے انصاف کرنے والے تھے، that he would might have cut the hands of his daughter اگر وہ چوری کرتی. ٹھیک ہے، یہ واقعہ بھی ہے.
اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بعد میں یہ بات حضرت فاطمہ نے سنی، وہ بڑی ناراض ہوئی، بڑی پریشان ہوئی، بڑا ناراض ہوئی اللہ کے رسول سے، تو اللہ کے رسول نے پھر ان کو ایک ہار تحفے میں دے دیا، اور ہار کو دیکھ کر وہ خوش ہو گئی. all this crap is in the books. ٹھیک ہے، یہ all جھوٹی کہانی ہے، it's all lie. صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ بیکاز پھر اس کے بعد آپ کو اور مجھے موقع نہیں ملے گا اس بات کرنے کے لیے. صحیح بات کیا ہے؟ ریئل ورژن آف دا اسٹوری. سارا کچھ بالکل ٹھیک تھا. all of this when you read it, you will read it کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے apart from one thing, apart from one thing which is here mentioned in various books, that Prophet asked Abu Bakr, what does he suggest to do as the accused one was his relative. وہ جو عورت چوری کرنے والی تھی، جس نے چوری کی تھی، وہ ابو بکر کی جاننے والی، اسے رشتہ دار تھی کوئی. تو اللہ کے رسول نے جیسے سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں محفل پہ، سب کے سامنے پوچھا کہ ابو بکر جسٹ ٹو ٹیسٹ ہم، ابو بکر تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے، یہ تمہارے جاننے والی ہے، پکڑی گئی ہے، گواہ بھی ہیں، سارا کچھ ہے، اور بڑے خاندان کی ہے، وہ سارا کرائٹیریا اس کو پتا ہے کہ اس کو ضرورت بھی نہیں تھی کسی چیریٹی کی، اس کو کوئی پرابلم نہیں تھا، پھر بھی چوری کی ہے اس نے تاکہ دوسرے کو نقصان پہنچا سکے، وہ اس کے پاس مال نہ ہو. تو کیا کرنا چاہیے؟ ابو بکر سے پوچھا کہ what do you suggest، کہ کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے کیا کہا؟ then Abu Bakr replied, if my daughter Aisha steals, I would cut her hands. So it's not about حضرت فاطمہ. اللہ کے رسول نے کبھی بھی فاطمہ کا نام نہیں لیا. وہ تو آپ خود دیکھیں کہ وہ تو اس طرح سے کرتے تھے کہ جب بی بی آتی تھی وہ اٹھ کے استقبال کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، ان کے فضائل پڑھتے تھے، فاطمہ بزا تو منی قرۃ عینی بوجھا تو قلبی، فضائل سناتے تھے. پھر اسی فاطمہ کے بارے میں رسول کہیں گے کہ یہ چوری کرے گی تو میں ہاتھ کاٹ دوں گا. لائک کم آن، یہ بات میک سینس کرتی ہے؟ I'm not talking to Sunni at the moment. میں صرف اس وقت اپنے جو مومنہ بہنیں میں ان سے بات کر رہا ہوں. You tell me, does it make sense? Is it not an insult to Fatima that among so many people اللہ کے رسول کہیں کہ میں فاطمہ کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا اگر وہ چوری کرے گی تو؟ نعوذ باللہ. وہ جو آیت تطہیر والی ہیں، وہ جو معصومہ ہیں، وہ جو بطول ہیں، بطول عذرا ہیں، ان کے بارے میں ایسی مثال اللہ کے رسول نے کبھی نہیں دی. So the main thing, because I always put the references of the book when something is controversial. تو وہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے نا، وہ ایک ہی روایت ہے. You will find that tradition, that hadith in many books, but the same روایت. صحیح مسلم میں روایت سب سے پہلے کی گئی، پھر صحیح مسلم سے اور بکس نے کاپی کر لیا. لیکن جو اصل ورژن آف دا اسٹوری ہے کہ پروفٹ آس ابو بکر کیا کرنا چاہیے، تمہارے رشتہ دار جو ہے وہ چوری کرنے والی عورت تمہاری ریلیٹیو ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ابو بکر سے کہ if my daughter Aisha steals, I would have cut her hands. میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو لہٰذا آپ میری وجہ سے نرمی نہ کریں، ہاتھ کاٹ دیں. تو اللہ کے رسول نے اس کے ہاتھ کاٹے. پھر بعد میں وہ عورت آئی، اس نے شادی بھی کی اور ایکس وجہ سے پھر وہ مدینے میں آنے لگی. بٹ اس وقت وہ اللہ کے رسول نے جب ابو بکر سے پوچھا تو ہی سیڈ عائشہ کی مثال لے لیں، اگر عائشہ چوری کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. اینڈ دیر واز این انسیڈنٹ لیٹر آن، میں کہیں بتاؤں گا آپ کو کہ عائشہ یوز ٹو کرس ابو بکر فار سیئنگ دس ان مینی پیپل. عائشہ کی یہ روایت، یہ بک میرے پاس پڑی ہوئی ہے، انشاءاللہ سم آف دا ٹائم ہے، بہت دیر ہو گئی ہے. I can literally take down that book and I can read the nas, that whole riwayat for you, where Aisha is actually cursing Abu Bakr کہ انہوں نے دنیا کے سامنے مجھے چور کہا کہ میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا. So this is what the real story is. So آج جو ہمارا لیکچر تھا وہ کافروں کے بارے میں تھا، اور چور اور چوری کرنے والوں کی سزا کے جو شریعت اسلامی میں ہمارے سامنے پائی جاتی ہے اس کے بارے میں. اینڈ اگین آپ اس کو پڑھیے گا ضرور. whenever you have time, download this. inshallah the team will send this to you in your group. you will go through this. اس کو پڑھا ضرور کریں. جو بھی ہم آپ کو اسٹڈی مٹیریل دیتے ہیں, go through it at least once after the class, so everything will be refresh in your mind. امام تقی علیہ السلام کی سٹوری اور وہ جو ایک فیبریکیٹڈ سٹوری میں نے آپ کے سامنے لکھی, especially this screen. This is the most important part of this lecture today, کہ ہم لوگ شریعت میں جو پنشمنٹ کیری آؤٹ کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں انشاءاللہ.
हाज़ा हुवा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और अगर इसके बारे में किसी को सवाल वगैरह करने हो तो आई एम हियर। टाइम ज़्यादा हो गया बट आई एम हियर, आई हैव टाइम, आई कैन सिट Thank हियर you बट। so much, Anga, for the very detailed lesson, और especially the topic you raised today about जनाब फातिमा का जो हमें हदीस मिलती है, that was so new and that was so sensible, और that make sense कि किस तरह से आपने उसको prove किया, माशाल्लाह. अच्छा, एक question, do we have any question from our sisters? Okay, Aga, I have a question. Am I allowed to have to ask you a question, please? यस यस खानम, गो ऑन, इट विल अच्छा, बेनिफिट गो कि मेरी एवरीवन। तहकीक है इस पर, लेकिन मैं आपका नुक्ता नज़र जानना चाहूँगी, शायद और कभी सवाल होगा. जैसे हमें मालूम होता है, आप इमाम मोहम्मद तकी के हवाले से बता रहे थे, इस वाक़े को जिक्र कर रहे थे, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि बहुत छोटी उम्र में इमाम का जो निकाह था, उसके लिए मामून रशीद ने अपनी बेटी को, इमाम को आमादा किया आपस में इनके निकाह के लिए. तो वैसे तो इमाम इमाम होता है चाहे जिस भी एज में हो, लेकिन उस वक्त क्या सिलसिला था, यानी क्या इमाम पर शरई तौर पर बुलूगत की उम्र आना ज़रूरी नहीं था निकाह के लिए? इमाम ने इतनी अर्ली निकाह के लिए एग्री क्यों किया? और अगर एग्री नहीं किया तो क्या तारीख में कोई झोल है उनकी उम्र के हवाले से? क्योंकि हमें मिलता है बहुत यंग एज में इमाम की शहादत भी हुई, और मैंने जहाँ तक रिवायात मेरी तहकीक है, 8-9 बरस में उनका निकाह कर दिया गया था मामून रशीद की बेटी के साथ. ठीक है, तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे? जी, इस पे देखें, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम इस हमारी तारीख के एक मजलूम तरीन फ़र्द हैं कि उनके साथ जितना जुल्म हुआ है वो तो हम बयान ही नहीं करते ना हमारे शिया मेंबरों से। अफसोस की बात यह है कि हमारे आइम्मा की तारीखें बयान ही नहीं होती हैं, हमारे उनके मासूमीन के अकवाल क्या बयान करते हैं। कुछ बातें मौला कायनात के फ़ज़ाइल की और करबला के मसाइब शहादत कुछ, उसके अलावा हमने चौथे इमाम के बाद आप खुद बताइए कि पांचवें इमाम से लेकर 11वें इमाम तक हम लोग किसके बारे में क्या बयान करते हैं? कुछ भी नहीं बयान करते। इमाम मोहम्मद तकी इस्लाम के बारे में भी बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो झूठे इल्जामात लगा दिए गए। अलबत्ता शरई नुक्ते निगाह से मैं बयान कर दूं, शरीयत में निकाह करने के लिए बलूगत की शर्त नहीं है। ये शर्त नहीं है कि आप निकाह जो है वो बालिग हो, आप पहले भी कर सकते हैं इसके बालिग होने से। अलबत्ता और चीज़ें हैं जिसको हमारे यहाँ आम तौर पर रुखसती वगैरह ये वो कहा जाता है, ये चीज़ें हैं कि जो बलूगत के बाद उनका माना है, लेकिन निकाह करने के लिए ये शर्त नहीं है। एज फार एज वो शख्स जिसका निकाह किया जा रहा है उसका वली मौजूद हो और वली फैसला करे तो कोई मसला नहीं है। इवन बच्ची भी है अगर, तो उसका अगर वली फैसला करता है उसके निकाह का तो वो कर सकते हैं, बालिग होने की शर्त नहीं है। हाउ एवर, क्योंकि हमारे मुआशरे में शरीयत में एक और चीज़ है, एक है परमिशन होना और एक है ऑब्लिगेशन। वाजिब नहीं है ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये रसूल अल्लाह का फरमान भी है कि जब तुम अपने बच्चों की शादी करो, खास तौर पर बेटी के बारे में है, जो हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, बेटी के बारे में है कि जब तुम अपनी बेटी का निकाह करना चाहो तो पहले उससे पूछो, उसे 3 दफा पूछो, और अगर वो राजी ना हो तो रिश्ता ना करो। ये क्लियर हदीस है अल्लाह के रसूल की। और हम लोग इसके ऑपोजिट करते हैं, हम बेटियों से पूछते नहीं है, बेटियों को बताते हैं कि तुम्हारा रिश्ता हमने कर दिया फलां जगह पर, चलो आगे चलो। तो इमाम के बारे में, इमाम की ज़ाहिरी उम्र जो है वो 25 बरस की मिलती है कि 25 बरस में आप शहीद हो गए थे। तो उस वक्त जब इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को मामून की बेटी के साथ आपका निकाह किया गया, तो आप ये देखें कि उस वक्त हालात जो थे वो इस तरह के थे कि इमाम ये तो छोटे थे उम्र में, इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के जो बुजुर्ग थे, बड़े थे, उनको इस तरह से मजबूर किया गया कि वो तो रिश्ता था, वो तो कहीं भी हो सकता है। इमाम अली रजा को वली अहद बना दिया गया मामून रशीद का। यानी इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? हमारे लोग कुछ लोग जो है हमारे दोस्त ईरान में जो है वो बड़ी खुशी मनाते हैं कि इमाम रजा को वली अहद, इमाम का वली अहद बनना ये इमाम के लिए कोई ओहदे की बात नहीं थी, ये एक मुसीबत और मसाइब की बात थी कि मामून रशीद जैसे जालिम और कातिल शख्स का वलीअहद इमाम अली रजा जैसे शख्स को बनाया जा रहा है। तो ये इमाम के साथ जबर किया गया, जुल्म किया गया। तो जिस तरह से इमाम रजा को ऐसे हालात दरपेश हो गए कि उनको जरूरी था कि उन्होंने वलीअहदी कबूल की, तो मामून रशीद की बेटी के साथ इमाम मोहम्मद तकी का
اگر نکاح ثابت بھی ہو جاتا ہے آپ کی بلوغت سے پہلے تو دس ڈز ناٹ ریئلی میٹر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں حالات ایسے تھے, حکومت کی طرف سختیاں اتنی تھی کہ امام اپنے نکاح کے فیصلے بھی خود نہیں کر پا رہے تھے, اور ان کو مجبور کیا جائے گا دشمن کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے. اور آپ یہ تھے کون؟ مامون رشید. مامون رشید وہ تھا کہ جو ہارون رشید کا بیٹا تھا. ہارون رشید کون؟ جس نے امام موسیٰ کاظم کو شہید کیا. اور ایسا بدبخت اور ملعون کردار تھا ہارون رشید کا کہ امام موسیٰ کاظم کو شہید کرتا ہے, خود اپنے نگرانی میں شہید کرواتا ہے, ان کو اتنی اذیتیں دے کے ان پہ ظلم کر کے شہید کرواتا ہے, پھر ان کو دفن کرتا ہے جہاں پر, اور پھر بعد میں وصیت کرتا ہے کہ مجھے امام موسیٰ کاظم کے ساتھ دفن کرنا تاکہ ان کی وجہ سے میں قیامت کے دن شفاعت حاصل کر میں جنت میں چلا جاؤں گا. یعنی وہ بدبخت جانتے تھے کہ یہ کتنے عظیم لوگ ہیں کہ خود مروا بھی رہا ہے امام کو, اور پھر کہہ رہا ہے کہ مجھے ان کے ساتھ دفن کرنا. اور روایتوں میں ہے کہ آج بھی ہارون رشید کی جو قبر ہے وہ امام موسیٰ کاظم کے حرم میں ہے, جس طرح رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر اور عمر کی قبریں ہیں. تو یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ جس طرح سے ابو بکر اور عمر نے اتنے ظلم کیے, جرم کیے, اور پھر وہ رسول خدا کے ساتھ ہیں تو بخشے جائیں گے, تو میں نے بھی اگر ایک جرم کر کے ساتھ دفن کر, یعنی کہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ رشتہ داری قائم کر لی, تعلق قائم کر لیا, تو ہم بخشے جائیں گے. تو اسی سلسلے میں اس نے مامون نے امام علی رضا کو اپنا ولی عہد بھی بنایا, اور اگر یہ نکاح ہوا ہے تو اس میں بھی یہی حالات ہیں, ورنہ یہ کوئی امام کی اپنی پسندیدگی اور رضا سے نہیں ہوا. تھینک یو سو مچ فار دا ڈیٹیلڈ آنسر. اور یہ سوال کرنے کے دو مقاصد تھے. ایک تو یہی کہ امام محمد تقی کی زندگی پہ تھوڑا سی اور روشنی ڈال سکیں, اور دوسری بات یہ تو اٹس ناٹ اباؤٹ گرلز اونلی, بیچارے بوائز کے ساتھ بھی آج کل ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ بغیر پوچھے رشتہ طے کر دیتے ہیں. ایک گرل کے لیے تو پھر بھی دس از ایکسیپٹیبل, مگر ایک شخص کے لیے, ایک پرسن کے لیے جو خود آنے والے وقتوں میں حاکم ہے یا قوام ہے, اس بیچارے کے ساتھ بھی بڑی زیادتیاں وغیرہ بہرحال ہوتی ہیں. اینی ویز, اچھا انشاءاللہ جیسے کہ آپ سسٹرز جانتے ہیں امام محمد تقی کی لائف پر آج تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے. ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ 14 معصومین سے ریلیٹڈ ایک سیریز